بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا عورت کے لیے گھر کو جنت بنانے والی 8 باتیں، اس پر عورت عمل کر لے ان کا گھر جنت بن جائے گا، ان کے گھروں میں تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ان کی اولادیں فرما بردار اور نیک صالح اور اچھی قسمت والی ہوں گی، ان کا شوہر ان سے بے انتہا محبت کرے گا، ان کے تمام گھر والے ان کی صلہ رحمی سے ان سے پیار و محبت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی بات، عورت کو چاہیے شوہر جو بھی کہے اس کی بات پر مکمل اعتماد کا مظاہرہ کرے، خود سے بھی زیادہ اپنے شوہر پر بھروسہ کرے۔ اگر کچھ کام بیوی نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ لیے ہوں لیکن یہ سمجھ کر چپ ہو جائے کہ میرے اللہ کی رضا اسی طرح ہے، پھر دیکھے اللہ تعالی آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت کیسے ڈالتے ہیں، آپ سے حسن سلوکی کا معاملہ کیسے کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا سب پر قادر ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ چند سالوں کے بعد جب میرا جسم ذرا بھاری ہوا تو ہمارا ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے۔ دوسری بات، شوہر کی گھر واپسی پر استقبال کرے۔ جب اس کا شوہر آئے اس کی طرف دیکھے اور دیکھتے ہی مسکرا دے اور خوش اخلوبی سے اس کا ہاتھ تھام لے، پیار محبت سے اس کے سفر کی خیر و عافیت پوچھے۔ دناہ باپ کا ایک قول ہے، اے میری پیاری بیٹی، اپنے خاوند کا کھانا وقت سے پہلے ہی تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلوں کی مانند ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو تمہارے شوہر کی بھوک کے شعلے کی کچھ چنگاریاں تم پر گر جائیں۔ وقت سے پہلے کھانے کا اہتمام کر لیا کریں تاکہ کوئی ایسی بات ہی نہ ہو، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے واقعات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شوہر آہستہ آہستہ اپنی بیوی سے دور ہٹنا شروع کر دیتا ہے، لہٰذا بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے موڈ کے مطابق اس سے بات کرے، اور شوہر جب بھی دیکھے تو بیوی کو چاہیے اسے دیکھ کر مسرور کر دے۔ تیسری بات، شوہر کو ماں باپ سے دور نہ کرے بلکہ ان کے ماں باپ کے سامنے اپنے شوہر کی تعریفیں کرے۔ جب وہ ایسا عمل کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دیں گے، اور وہی ماں باپ تمہیں اپنی بہو نہیں بیٹی سمجھنا شروع کر دیں گے، اور وہی ماں باپ تمہارے لیے اپنے بیٹے کو بار بار حسن سلوکی کا درس دیں گے۔ بہترین بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ چوتھی بات، شوہر کی کمائی کو نصیب سمجھ کر قبول کرے۔ کبھی یہ نہ کہے کہ جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میں نے اچھا کھایا نہ پیا، نہ اچھا کپڑا پہنا، میری تو قسمت ماری گئی کہ میں تمہارے نصیب میں لکھی گئی۔ ایسا قطعاً نہ کہے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم تم پر کیا ہے، میں نے تمہارے رشتے پیدا کیے ہیں تاکہ ان کو دل سے نبھاؤ، یعنی رشتے ناطے کو پیدا کیا ہے اور اس کا نام اپنے نام سے مشتق کر کے رکھا ہے، اس لیے جو اسے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑے رکھوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں بھی اسے اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا۔ پانچویں بات، میکہ جانے کا وقت اور دن مقرر کرے اور اپنے شوہر سے اجازت لے کر جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ سب حقوق بیوی ہی پورا کرے، ایسا ہرگز نہیں، صرف تمہاری بیوی ہی فرما بردار ہو اور تمہاری ہر چیز کی نگہبان ہو، تمہارا خیال رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے بھی اپنی بیویوں کا خیال رکھا، جیسا کہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سفر پر تھے، اہلیہ حمل سے تھی اور انہیں سردی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں۔ اس سے معلوم ہوا
کہ بہترین خاوند اپنی بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے اور اسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ چھٹی بات، شوہر کے موڈ کے مطابق اپنا عمل اور موڈ اختیار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے ذریعے انہیں حاصل کیا ہے، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کا جو عہد اللہ نے تم سے لیا ہے، اس کے مطابق عورتیں تمہارے پاس آئی ہیں، اور اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک میں موجود نکاح کے احکام کے ذریعے ان کی شرم گاہوں کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ ساتویں بات، اپنے مسائل اپنے ماں باپ کو یعنی میکے کو نہ بتائے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹ کر اور کہیں نہ بھیج دو، ہاں اگر گھر میں ہی رکھو۔ اس آیت کو پڑھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں، جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہے۔ میرا بھی حق ہے میں بھی اس کے لیے صاف ستھرا ہو جاؤں، بلکہ ایسا صاف ہو جاؤں میرے دل میں اس کی قدر اور محبت میں اضافہ ہو۔ آٹھویں بات، دوسروں سے اپنا موازنہ ہرگز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کے نصیب میں لکھ دیا وہ اس کو مل رہا ہے، اور اللہ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہے۔ کبھی رزق کے معاملے میں اپنے خاوند کو طعنہ نہ دے اور نہ ہی اس سے احساس دلائے۔ اللہ رب العزت ان تمام عملوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تمام بہنوں اور بیٹیوں کا گھر تا زندگی آباد و شاد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔